جناب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دقت پتہ کیا ہے، مجھے 14 سال ہو گئے ہیں، مطلب کہ میں نے سارے مطلب کہ گرنتھ بھی پڑھے ہیں، بائبل یہ سب پڑھے ہیں۔ ہمارے لیے آسان نہیں رہا یہ سفر، مطلب 14 سال اسی چیز میں نکل گئے۔ ماشاء اللہ. ہم نہیں چاہتے کہ کہیں ہم کچھ ہمارا کوئی عقیدہ یا کسی بات کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اصل اسلام ہے کیا۔ اب جیسے پتہ چل رہا ہے تو میں نہیں چاہ رہا کہ بہت مطلب اچھا کیا، کوئی بہت اچھا غلطی کیا. ہو آپ جائے، سوال کریں بھائی، اس ہم لیے کوئی اعتراض نہیں. جی، جی، سوال جتنی مرضی کریں جی، جی، بھائی، کوئی آپ سے جی، ناراض نہیں ہے. جی، 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 اور جی، جو آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں وہ بیوقوف ہے. ان لوگ جاہل جی، جی، جاہل جی، لوگوں کا جی، پرواہ نہ کریں. ہاں جی، بالکل جی، آپ سوال کریں. وہ جناب اور جی، دل میں شک نہ لائیں بھائی. نہیں، نہیں، نہیں شک نہیں اور ہے دل میں جناب، شک نہ کریں کہ بس میں سوال کروں گا تو یہ جی، کوئی جی، ہم سے ناراض ہو جائے گا بھائی. ادھر ویلکم ہے نہیں، آپ، نہیں، جب نہیں، نہیں، دن نہیں، رات نہیں، آپ ادھر سوال کریں. ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں. نہیں، نہیں جناب ہمیں آپ آپ نے سے دوستی، جو آپ ہمارے دوست ہیں. ادھر کب ہمارے پاس آ جائے نا، ادھر ہمارے ہاں، ہم آپ کو ادھر بریانی کھلائیں گے، کھانا کھلائیں گے. ٹھیک ہے نا. کڑھائی آپ کھلائیں آئیے گے، روٹی الحمدللہ تازہ کبھی، چاول سب کھلائیں گے آپ کو. آپ فکر نہ آپ کریں. انڈیا میں آئیے، آپ انڈیا میں آئیے، انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں، انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ. جنا- جی جناب میں نے جو ابھی سوال جو اکٹھے کیے تو میں نے آپ سے پوچھ لیے الحمدللہ۔ میں ایک سوال جو رہ گیا، جو آپ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مطلب کہ جیسے انہوں نے پرچار کیا ہے کہ مطلب کہ وہ بہت شجاعت والے تھے، بہادر تھے، ایسا ویسا، جی. تو آپ نے ان کی دلیل بھی دی تھی کہ مطلب کہ جب ہم، وہ اسلام میں آئے تو وہ گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے، تو وہ ہم. انجینئر صاحب بولتے ہیں کہ مطلب اگر مطلب کہ عمر صاحب اگر حجرے میں چھپ گئے تھے تو ہر کسی کی اپنی اپنی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، مطلب اگر وہ چھپ گئے تھے اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ مطلب کہ وہ کافر تھے یا اسلام میں پکے نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے کہ ان کو مطلب کہ موت کا ڈر تھا تو اسی لیے ان کو کسی کافر نے نہیں، پناہ دی تو اس لیے دیکھیں باہر تھا۔ یہ کہ ڈر جانا ملامت نہیں کرتے. دیکھیں بعض لوگ، جی، دیکھیں ڈرنا ایک طبیعی چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے. جی، جی، بعض جی، لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں نا. ہر آدمی اس طرح نہیں ہوتا. میں حقیقت بتاؤں، جی، بعض جی، لوگ جی، ہوتے ہیں نہیں ڈرتے بھائی. وہ کم لوگ ہوتے ہیں، وہ جی، کم لوگ ہوتے ہیں. اگر مثلا کوئی آدمی آ کے ہے نا گھر میں 4 5 آدمی، ہم آپ کو ماریں گے، اکثر جی، لوگوں کو ڈر تو لگ جاتا ہے نا. جی، ہم جی، آپ جی، کو جی، ماریں گے، قتل کریں گے، یہ تو ایک طبیعی جی، چیز ہے. ہم اس پہ ملامت نہیں کرتے کہ وہ ڈر کیوں گئے. جی، ہم یہ بات یہ کہتے ہیں، دیکھیں کہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس نے جی، اس کو اسلام، جو وہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا جب تک اس نے اس کو اجازت نہیں دی. سوچ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو. میں آپ کو جی، جی، دکھا جی، دیتا ہوں. جی، یہ جو پلمبر صاحب ہیں وہ اس کا جواب دے دیں. ہاں انہوں آپ نے بولیں. اس کے بدلے میں دلیل پتہ کیا دی انہوں نے؟ کہا کہ جب حضور طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف میں تھے، تو ان پہ جب ایسے تشدد ہوا تو پھر حضور بھی مطلب مدینہ میں رہے تھے، تو حضور کو بھی تھی کسی مطلب کہ کافر نے ہی مطلب کہ پناہ دی تھی تو ادھر رکے تھے، انہوں نے اس کے بدلے میں ایسا کہا تھا۔ دیکھیں بھائی صاحب، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، میں آپ کو جی، پہلے یہ بتاؤں کہ عاص ابن وائل السہمی کون تھا. دیکھیں عاص ابن وائل السہمی قرآن کی ایک سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن، سورہ کوثر، جو قرآن میں سب سے چھوٹا سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا نہر عطا کیا. کوثر کیا ہے؟ نہر ہے جو عرش سے بہتا ہے، جنت سے ہوتے ہوئے قیامت کے جی، عرصات جی، تک آ جاتا ہے. فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی دیا کرو. ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن کیا ہے؟ تیرا دشمن جو ہے اس کا یاد، اس کا جو نسل ہے منقطع ہے. تیرا دشمن، سمجھ میں آیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدزبانی کرتا تھا؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ لابی بکر البیہقی، جلد نمبر 2 ہے، چاپ دار کتب العلمیہ ہے، سن 1988 میں چھپی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے، المشہور ان الآیہ نزلت فی ابی. بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ آیہ کس میں نازل، معاف کیجیے گا، کس کے متعلق نازل ہوئی؟ عمرو بن العاص کے متعلق. لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ اس کے والد کے متعلق، عمرو ابن العاص کے والد. عمرو ابن العاص کے والد کون ہے؟ عاص ہے، عاص ابن وائل، عاص ابن وائل. میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں، اعتراض نہیں کرنا. جی، جی، عاص ابن وائل، یہ ایک روایت. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن لابن جریر الطبری، جزء
نمبر 30. یہاں پہ تفسیر میں دیکھیں ابن عباس فرماتے ہیں ان شانئک هو الابتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو نبی کو گالی دیتا تھا وہ کون ہے؟ عاص ابن وائل. سعید ابن جبیر کہتا ہے ان شانئک الابتر هو العاص ابن وائل. یہی عمرو بن العاص کا جو والد ہے اس کا. اچھا شانئک الابتر عدوک العاص ابن وائل ان بطر من قومی. یہی بہت سارے روایات ہیں کہ یہ عاص ابن وائل تھا اور بعض روایت میں اس کا بیٹا بھی تھا. اچھا جب یہ پتہ چلا تو اب آتے ہیں عمر کے قول کی طرف. عمر کے اسلام کیسے لایا؟ دیکھیں اگر کوئی شخص، ہم نہیں کہتے کہ اس کو ڈر لگ گیا ہے فلان فلان، وہ جب تک اس نے اجازت نہیں دی اس نے یہ مسلمان نہیں ہوئی. یہ کتاب ہے صحیح بخاری چابدار احیاء تراث العربی، یہ باب اسلام عمر ہے، حدیث نمبر 3884 ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتا ہے کہ عمر بن الخطاب گھر میں ڈرا ہوا تھا، گھر میں ڈر کے چھپ گیا تھا. عاص ابن وائل السہمی، وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے جو گالی دیتا تھا، آخر تک یہ مسلمان نہیں ہوا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا، جہنم وہ چلا گیا. آ گیا وہ بڑے اچھے، اس نے خوبصورت کپڑے پہنے تھے، بنی سام میں سے تھا. اس نے کہا کہ ما بالک، تجھے کیا ہوا اتنا ڈرا کیوں؟ اس نے کہا زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مکے والے مجھے قتل کریں گے. تو اس نے کہا لا سبیل الیک، اس نے کہا تجھے کوئی نہیں چڑھ سکتا. بعد ان قالها آمنت، اس نے جب اس نے مجھے کہا ہے کہ تجھے مجھے پناہ دیے تو اس کے بعد میں مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پکا دشمن ہے، میٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ، میٹنگ ہوئی ہے، اس نے اجازت دی ہے کہ تجھے اجازت ہے مسلمان ہونے کی. تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے وہ کیوں ایک شخص کو اجازت دے رہا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. جس کا کام ہی، اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، مکے والے کیا کرتے؟ اس کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، یا اتنا وہ ڈنڈے سے مارتے تھے کہ تم دوبارہ کافر بن جاؤ. عمار ابن یاسر کو کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا عمار کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. عمار کے والدین کے ساتھ، والدہ کو شہید کیا تھا، اسی لیے کہ اس کو کہہ رہے تھے کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف آ جاؤ. تو اس نے اجازت دی تو مسلمان ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن نے اس کو اجازت دی، پر یہ مسلمان ہوا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ادعا کر رہے ہیں نا کہ عمر بڑا بہادر تھا، وہ تو سب جھوٹ ہے. پر نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ بول رہے تھے کہ ہماری طرف سے یہ جو اہل سنت والے جھوٹی باتیں پھیلائی ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ یہ بھی کہتا ہے نا، وہ میں سر انجینئر سے بات نہیں ہے. اور جماعت عمر یہ بھی ادعا کرتا ہے نا کہ جب عمر مسلمان ہوا تو اس نے بولا ہے کہ بھئی یہ نماز کیوں نہیں تم چپ کے پڑھتے؟ مسلمانوں سے کہا اذان کیوں چپ کے پڑھتے ہو؟ کہا اذان تم زور سے دے دو، ادھر آ جاؤ، نماز پڑھو، نماز جماعت ہوئی. یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے. یہ خود چھپا ہوا تھا گھر میں. ہاں، کافر نے اس کو پناہ دیا، کافر نے اجازت دی تو یہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا. وہ بھی نہیں ان باتوں کو مانتا، وہ بھی بولتا ہے کہ یہ سب جھوٹی باتیں انہوں نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ دے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے، کافر نے جب تک اس کو پناہ نہیں دی ہے اور اجازت نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوا. اس کے ساتھ میٹنگ کر کے اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا. تو ہمیں شک ہے نا اس کے کلمے پر. جی ایسے کلمے پر ہمیں شک کرنے کا حق ہے نا. اللہ آپ کو عزت دینا. تھینک یو سر. جناب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو سر. تھینک یو. آپ سب کا بڑا شکریہ میرے بھائی.